علیکم، میں صبح خالق، انشاءاللہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ رمضان شریف کا مہینہ اختتام پذیر ہے۔ اس میں آپ لوگ جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں مانگ لیں، اپنے ملک کے لیے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا، کیونکہ یہی ایک مہینہ ہے جو سال میں ایک بار آتا ہے، بار بار نہیں آتا۔ جتنی باتیں کریں گے وہی قبول ہوں گی۔ سمجھ نہیں آتا یہ اس ملک میں کب جا کے ان لوگوں کو ہدایت ہوگی، اور کب جا کے یہ غریبوں کی طرف دیکھیں گے۔ جو وعدے تھے، جو ان کے عہد تھے، سارے ختم ہو چکے ہیں۔ اب تو بلاول بھی غائب ہو چکے ہیں، جو اتنے کھڑے ہو کے چیخ چیخ کے عہد کرتے تھے اپنے زرداری کو صدر بنا کے، اور وہ غائب ہو گئے ہیں کہ نہ وہ غریبوں کا میں یہ کر دوں گا، غریبوں کا میں یہ کر دوں گا، غریبوں کا میں یہ کر دوں گا۔ کہیں سے 1 روپے کا ان کو کہیں سے ریلیف نہیں مل رہا۔ مہنگائی آسمان پہ پہنچ چکی ہے، کہیں سے ان کو ریلیف نہیں ہے، بلکہ اور پریشانیاں ہیں، ڈاکوؤں کی، اس کی سب کی پریشانیاں ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگ کس طرح روزہ رکھ رہے ہیں، کس طرح افطار رہے ہیں، یہ اگر ان کو معلوم ہو جائے تو ان کو سمجھ آئے۔ یہ معلوم بھی تو نہیں کرنا چاہتے۔ اور جہاں تک دیکھا جائے مریم نواز کی حکومت کو معلوم نہیں ان کو ویڈیوز بنانے کا اتنا شوق کیوں ہے، اور یہ میرا خیال ہے اپنی ہی بناتی رہا کریں، دوسروں کی پرائیویسی میں کیوں دخل اندازی کرتی ہیں، کہ انہوں نے ویڈیوز بنا کے ہی حکومت لی ہے۔ پہلے ان کے بھائی جو تھے ماں کے جنازے میں بھی نہیں آئے، لیکن اب بہن کی حکومت دیکھ کے وہ بھاگے چلے آئے۔ یہ ایسی بھی ہم نے لوگ نہیں دیکھے۔ گرفتاری کے ڈر سے، اس کے پتہ نہیں کس ڈر سے، جب سارے کیسز معاف کرا لیے تو وہ بھی آ کے بیٹھ گئے ہیں، اور سب مل کے عیش کر رہے ہیں۔ یہ نہیں جن کی رہائی اتنی بدحال ہے وہ کس طرح سے اتنے عیش کر رہے ہیں، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، کہ جس رعایا کے لیے آپ لوگ حکومتوں میں آتے ہیں، وعدے کرتے ہیں کہ ہم سب کچھ بدل کے رکھ دیں گے، مگر آپ کی تقریروں میں تو سوائے فرعونیت کے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ بدلے اس سے بدلہ لینا ہے، اس سے بدلہ لینا ہے، اس سے بدلہ لینا ہے۔ یہ بدلوں کی حکومتیں کب تک چلیں گی؟ کب تک بدلے لیں گے آپ لوگ ایک دوسرے سے؟ یہ بدلے ختم کریں تو عوام کو ریلیف ملے گا۔ ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، وہ کہتے ہیں ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو آپ بتائیں، آپ لوگ تو یہی کرتے رہیں گے اور اپنی حکومتیں میں بیٹھے رہیں گے، کوئی کام ہی نہیں کریں گے۔ اب اس کے الیکشن ہو رہے ہیں، اب اس کے الیکشن ہو رہے ہیں، اب وہ جیتے گا، اب وہ ہارے گا۔ اب نوٹوں کے زور پہ آپ لوگ چوری کی حکومت پہ بیٹھ چکے ہیں، آگے بھی آپ نے یہی کرنا ہے۔ آپ کو صرف حکومت چاہیے تھی، وہ آپ نے لے لی۔ آپ لوگوں نے بیانیہ بنانا تھا، وہ بنا لیا۔ سب کچھ آپ نے نوٹوں کے زور پہ کرا۔ ان گناہوں کبیرہ سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو یہ کام کر رہے ہیں، لوگوں کو مروا رہے ہیں، لوگوں کو بیجا قید کرا ہوا ہے، عورتوں کو بالکل بیجا، اور یہ بھی صرف اپنی انا کے چکر میں، اپنی انا میں، جبکہ کوئی جرم نہیں ہے اتنا بڑا۔ اپنی انا میں انہوں نے عورتوں کو گرفتار کیا ہوا ہے، اور ججز کی ویڈیو بنا رہی ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ یہ ججز کی جو بات ہے یہ اتنی خطرناک ہے کہ کہنے کو تو یہ بہت آسان الفاظوں میں کہی جا رہی ہے، لیکن یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اس سے حکومتیں ہل جاتی ہیں، اور لیکن آپ لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ آپ لوگ اتنے نارمل ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہو، کیونکہ آپ لوگ اتنے کچھ کرتے ہیں کہ آپ لوگ کو اب ہر چیز نارمل نظر آنے لگی ہے۔ اتنے وسطیت پھیلاتے ہیں کہ آپ کو ہر چیز نارمل ہے، کیونکہ لوگوں کو مروا کے آپ لوگ بالکل نارمل ہو چکے ہیں۔ اور آپ کی جو کنیزیں ہیں وہ اس قدر بد زبان ہیں، اتنی بد زبان ہے، یزما بخاری تو انتہا سے زیادہ ہیں۔ اگر وہ حکومت میں ہیں تو اپنی کچھ زبانی کو بہتر کر لیں، کچھ اپنی زبان میں سافٹنس لے آئیں، کچھ بولنے کا انداز صحیح کر لیں۔ لگتا ہی نہیں کہ وہ حکومت میں، لگتا ہے کہ وہ اپوزیشن میں، اور بے تکا بولے ہی چلی جاتی ہیں، ان کے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا بولیں۔ بس صرف ان کی اس میں تقلید میں، کہ ان کی کسی طرح سے میں اچھائیاں کرتی رہوں اور ان کی برائیوں کو دباتی رہوں۔ ایسا تو نہیں چلے گا نا۔ ہر کسی کی چند برائیاں بھی ہوتی ہیں، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں۔ آپ برائیوں کو مستقل سننا ہی نہیں پسند کرتے۔ آپ لوگ باقاعدہ مقابلہ کرتی ہیں وہ بیٹھ کے، اور چیخ چیخ کے عجیب طریقے سے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ججز پہ خط کی وجہ سے اتنا دباؤ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں
کہ جس کے خط کا معاملہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ ہے، سب سے بڑا واقعہ ہے۔ ہم بھی سن کے ہل گئے تھے، لیکن پھر بھی اب بتائیں وزیر اعلیٰ کے لیے تو 3 ارب کا ہیلی کاپٹر اور یہ سب چیزیں دی جا رہی ہیں۔ جس کی رعایا بھوکی سو رہی ہو، جس کی لوگ بھوکے سو رہے ہوں، مر رہے ہوں، جن کے پاس پہننے کو چپل نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اس کی جو حکومت کرنے والی ہیں ان کے لیے ہیلی کاپٹر، گاڑیاں اور پتہ نہیں پروٹوکول اور وہ فینسی چیزیں، یہ کون کرتا ہے؟ اگر رعایا پریشان ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کو بھی تھوڑی سی پریشان ہونا چاہیے اگر یہ حکومت چلانا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس سے کوئی پریشانی نظر نہیں آتی۔ عمران خان نے ان کی کوئی ڈیل نہیں مانی، وہ ڈٹے ہوئے تھے اور ڈٹے ہوئے ہیں اور رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آج تک حفاظت کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے، کیونکہ آپ لوگوں کے اتنے جرائم ہیں کہ جو کہ سنتے ہی رہتے ہیں ہم لوگ۔ ہر روز نیا ایک پروپیگنڈا آپ لوگوں کی طرف سے آ جاتا ہے، جو کہ ہم خود حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، اب کیا ہوا، اب کیا ہوا۔ سمجھ ہی نہیں آتا یہ کیسی حکومت چلا رہے ہیں آپ لوگ۔ کوئی فیسلٹیز نہیں، کچھ نہیں، بجلی مہنگی، پانی مہنگا، سب کچھ مہنگا، پیٹرول مہنگا، سب کرے جائیں، بس یہ ہے آپ کے پاس۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے حکومت چلانے کا ذریعہ، صرف یہ مہنگائی کرنے کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے کہ بس کرتے رہیں آپ لوگ مہنگائی۔ آپ کو کیا پتا، آپ کو پتہ ہے غریب کی کہاں تک پہنچتی ہے، غریب کی بد دعا کہاں تک پہنچتی ہے۔ ڈریں اس وقت سے۔ خدا حافظ۔